آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ سب کے لیے ایک بالکل نیا ریالٹی شو لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا. سچے عشق کی تلاش کرتے یہ لوگ اپنا سارا وقت اس شاندار گھر میں گزاریں گے. یہ گھر سچی محبت کے لیے ہے. آپ اپنی پرسنل ایک not satisfaction, but you need to answer to yourself, right? Oh, I don't think so. You do. At the end of the day, آپ ہیں اور آپ کا خدا ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے واہیات، بدترین اور فحاشی سے بھرا ہوا ریئلٹی شو یا پھر ڈیٹنگ شو شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے لازوال عشق. اس شو کا فارمیٹ برٹش ریئلٹی شو لو آئلینڈ پر بیس کرتا ہے، جہاں پر کچھ ینگ لڑکے لڑکیوں کو ایک گھر کے اندر رکھا جاتا ہے جن کی ہر حرکت کو کیمرے ہر وقت مانیٹر کرتے ہیں، اور نامحرم لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے تعلق بنا کر ایکٹیویٹیز کر کے گیمز کھیل کر ایک دوسرے کو جان کر اپنا پارٹنر ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹائم کے ساتھ ساتھ اس شو کے کنٹیسٹنٹ ایلیمینیٹ بھی ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں باقی رہ جانے والے کپل کو انعام بھی دیا جاتا ہے. بیسیکلی یہ بگ باس شو کا ہی فارمیٹ ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کے اندر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو امپریس کر کے پارٹنر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس شو کو پاکستانی ایکٹریس عائشہ عمر ہوسٹ کر رہی ہے. یہ پورا شو ترکی میں ایک آئلینڈ پر موجود ولا کے اندر شوٹ کیا جا رہا ہے جس کا ٹریلر ابھی حال ہی میں ریلیز کیا گیا ہے، اور اس کے 200 کے قریب ایپیسوڈ ہوں گے. I'm speechless. ان لوگوں کا سچ میں دماغ خراب ہو گیا. یہ لوگ کیا سوچ کر اس نوجوان نسل کے اندر، جو کہ شو کی ایکچوئل ٹارگٹ ہے، اس کے اندر فحاشی، لسٹ اور جنسی خواہشات کو بڑھانا چاہتے ہیں. اس نوجوان نسل کے اندر بے حیائی کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہے، ایک مسلم ریاست ہے جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اور یہاں پر 99% عوام مسلمان ہی ہیں جن کے مذہب کے اندر یہ بے حیائی بالکل بھی الاؤ نہیں ہے. اور یہ وہ قوم ہے جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ان کو اپنا پارٹنر تلاش کرنا ہو تو اس کا سٹینڈرڈ صرف چہرہ، مال، دولت اور جسم دکھانا نہیں ہے، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری سب سے اوپر ہے. یہ لوگ نوجوان نسل کو آخر کس راہ پر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اسی اسلامی معاشرے کے اندر لسٹ، زنا، فحاشی اور حرام ریلیشن شپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ نوجوان نسل جو کہ پہلے ہی یونیورسٹیز کے اندر ان حرام ریلیشن شپس کا شکار ہے، اور اس کے بعد پھر رہی سہی کسر ہمارے ڈرامہ انڈسٹری ان کی ذہن سازی کر کے پوری کر رہے ہیں. اور اب اس طرح کے ولگر اور بے حیائی پر مبنی پروگرام لگتا ہے ان لوگوں کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی کسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. لگتا ہے کہ ویسٹرن کلچر کے اثر کی وجہ سے ان کا دماغ مفلوج ہو گیا ہے، جو کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر چکا ہے ان کی. ذرا ان لوگوں کی ڈریسنگ، ان کی حرکتوں اور ان کے میسج پر غور کریں جو کہ یہ نوجوان نسل کو دینا چاہ رہے ہیں. دراصل یہ گناہ کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں. فحاشی کے وہ گناہ جو کہ پہلے چوری چھپ کے ہوا کرتے تھے، ان کو ٹی وی پر لا کر نوجوان نسل کے اندر اس کو بولڈ انٹرٹینمنٹ کے نام پر پروموٹ کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ کوئی یورپ نہیں ہے جہاں پر اس طرح کی تمام فوج چیزوں کو الاؤ کیا جائے. اگر آپ کو یہ سب کچھ اتنا پسند ہے تو برائے مہربانی یورپ ہی شفٹ ہو جائیں. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پیمرا اس پر آخر کیوں سویا ہوا ہے، اس طرح کے پروگرام کو اپروول ہی کیوں ملی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ علماء کرام اب تک خاموش کیوں ہیں جو کہ صبح و شام ٹی وی پر آ کر لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے دیتے رہتے ہیں. اصل میں اس بے حیائی کو روکنا تو ان کا کام تھا. ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس بے حیائی کے کام کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ نوجوان نسل کے مستقبل تباہ ہونے کا خطرہ ہے. وہ نوجوان نسل جو کہ پہلے ہی اس طرح کے ولگر قسم کے ڈراموں اور ایوارڈ شو سے گمراہ ہو رہی ہے، اب اس کے اندر لازوال عشق کا بھی اضافہ ہو گیا ہے. کیا ان علماء کرام کو اس بات کا تو ڈر نہیں ہے کہ ان کا میڈیا پر بائیکاٹ ہو جائے گا اور ان کی شہرت پر اثر پڑے گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس بے حیائی کے خلاف بند باندھیں. آپ امیجن کریں کہ یہ اللہ کے عذاب کو مزید دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم سیلاب کی آفت سے پوری طرح سے نکلے نہیں ہیں. ملک کے اندر زلزلے آ رہے ہیں اور یہ لوگ کوئی عبرت حاصل کرنے کی بجائے مزید اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو نہ اداروں کا خوف ہے، نہ اپنی آخرت کا اور نہ اپنی قبر کا. ہم نے تو اب تک یہ سنا تھا کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل آتی جاتی ہے، لیکن ان کی عقل پر تو وقت کے ساتھ ساتھ تالے لگتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی ہے کہ ان سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لی ہے. اب تک تو ہم لوگ فیملی ولاگرز کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن یہ تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. اور آپ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہی ہوسٹ آپ کو سر پر دوپٹہ رکھ کر مذہبی پروگرام ہوسٹ کرتے نظر آتے ہیں. شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن دراصل یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تو شرم نہ کر تو کچھ بھی کر. یعنی جس شخص کے لیے شرم و حیا، حلال حرام کوئی معنی نہ رکھتا ہو تو پھر وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ جو مرضی کرتا پھرے. ان سو کالڈ سیلیبریٹیز کو لاکھوں کروڑوں کی پاکستانی عوام فالو کرتی ہے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ اپنی عوام تک کوئی اویئرنیس، کچھ کنسٹرکٹیو سوچ ان تک پہنچاتے، لیکن وہ تو یہ سب کچھ پروموٹ کرنے میں لگے ہیں، اور صرف پیسوں کی خاطر.
اور ایسا اس لیے کیونکہ دنیا کی رنگینیاں بھی بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو سختیوں اور ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے, یہاں پر پہنچنا بہت ہی مشکل ہے. لیکن دوسری طرف دوزخ کو رنگینیوں اور خوبصورتیوں سے ڈھانپ رکھا ہے, اور دنیا کی لذتیں اور گناہ کے کام ہمیشہ انسان کو فطری طور پر اٹریکٹ کرتے ہیں. اور شیطان ہمیشہ سے انسان کی اسی فطرت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, جس کے اندر زیادہ تر لوگ فیل ہو بھی جاتے ہیں, اپنے نفس کو شیطان کے قابو میں دے دیتے ہیں. جبکہ ایک مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے, کیونکہ یہاں پر اس کو اپنے خالق کے حکم پر ہر اس اٹریکشن سے, ہر اس گناہ سے خود کو بچانا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا, اور اسی صبر کے بدلے اس کو آخرت کے اندر ہر وہ چیز دی جائے گی جو کہ دنیا میں اس کے لیے حرام تھی. پر ان لوگوں نے دنیا داری کمانے کے لیے ان اٹریکشنز کے پیچھے چل کر, شیطانی خواہشات کے پیچھے چل کر شیطان کو راضی کر لیا, جبکہ اللہ کو ناراض کر دیا. لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں. اور اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کے اندر کیا حکم سناتا ہے, کیا وعید سناتا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. سورہ ان-نور آیت 19 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے, ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ انسان صرف ظاہر کو جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو حقیقت اور انجام دونوں کا بہتر طور پر پتہ ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گناہ کے اندر صرف اس کے اندر حصہ لینے والے, اس کو بنانے والے ہی قصوروار نہیں ہیں, بلکہ اس کو دیکھنے والے بھی اس کے اندر برابر کے قصوروار ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کا اس طرح کے پروگرام دیکھنا ان کی TRP بڑھائے گا, جس کا مطلب ہے ان کو زیادہ انکم ہوگی, اور زیادہ انکم کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں مزید بنانے کے لیے ان کو موٹیویشن ملے گی. اور دوسری بات کہ یہ اس قسم کے فوش تجربے اس سے پہلے بھی کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ڈراماز اور فلمز کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کتنا تیار ہے. اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ پاکستانی سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو یہ اگلی بار مزید غلاظت کے ساتھ سامنے آئیں گے. پر آپ لوگوں نے ان کو اس کوشش کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دینا. اتنی بڑی جرت کوئی میڈیا ہاؤس نہیں کر سکتا جو کہ اس سوسائٹی کے اندر رہتا ہو, بلکہ یہ ایک عالمی سازش ہے, اور وہ ہے کہ نوجوان نسل کو دین سے بدزن کرنا, اس ملک کے کلچر کو مغربی کلچر کے اندر شفٹ کر کے یہاں پر دجالی سسٹم کو نافذ کرنا. اور آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فحاشی اس دجالی سسٹم کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس دجالی سسٹم کو سب سے بڑی تکلیف اس بات کی ہے کہ مسلم ہی وہ قوم ہے جو کہ اپنے مذہب کو پریکٹیکلی فالو کرتی ہے, اس پر عمل بھی کرتی ہے, اور جب تک ایسا کرتی رہے گی تو ان کو کوئی بہکا نہیں سکتا. اسی لیے یہ وہ عالمی طاقتیں ہیں جو کہ کبھی میرا جسم میری مرضی کے سلوگن ان کے اندر عام کرتی ہیں, کبھی اپنے ڈراماز فلمز کے ذریعے ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر کے نوجوان نسل کو برین واش کرنے کی کوشش کرتی ہیں, کیونکہ یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نوجوان نسل ہی اس ملک کا مستقبل ہے. اگر ان کو کسی طرح سے بہکا دیا تو پھر ان کی آنے والی نسلیں سب کی سب ہماری مٹھی میں ہوں گی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں پر ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھائیں, پیمرا کو اتنی میلز کریں کہ وہ مجبور ہو جائیں اس پر ایکشن لینے کے لیے. یہ آپ لوگوں کے لیے صرف ایک کوشش نہیں ہے بلکہ ایک جہاد ہے, اور آپ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا مستقبل دے کر جانا چاہتے ہیں. بائیکاٹ لازوال عشق. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.